ہوں میں بھی بات میں بھی پڑھ لیتا ہوں جی. اور یاد کرو، میں نے بتایا تھا نا کہ جہاں جہاں آئے گا عموماً یہ خود نکال کے بہت قریب رہے گا، شاید چھوڑو گے رحم کرو گے. اس وقت کو یاد کرو اس فرقنا بكم البحر، جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. فرقنا کی کے بعد انہوں نے پڑھا ہے فلقنا، اسے معنی بتا دیا. اور بکم کے بعد بے سببکم نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں بات برائے سببیت ہے. البحر، ہم نے تمہاری وجہ سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ کسر رہ گئی ہے آپ کے محشی نے آپ کی مدد کی ہے. بے سبب انجال کو، یعنی تمہیں بچانے اور فرعونیوں سے تمہیں نجات دینے کے لیے جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا. حتی دخلتموہ ہاربین من عدوکم، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھاگتے ہوئے تم اس میں داخل ہو گئے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر، لشکریوں کو لے کر کے، اور بنو اسرائیل کے تعاقب میں تھا. یہاں تک کہ لوگ بھاگتے بھاگتے جب وہاں پہنچے تو سامنے دیکھیں سمندر لہرے رہا اور پیچھے سے فوج آ رہی ہے. کیا ہو؟ تو حضرت موسیٰ سے لوگوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزن سمندر میں 12 راستے پیدا فرما دیے. 12 چونکہ قبیلے تھے ان کے، کیونکہ یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. ہر بیٹے سے ایک قبیلہ چلا، وہ 12 قبیلے تھے. یہودیوں کے ان قبیلوں کو اسباط کہا جاتا ہے، سبط اور جس کی جمع اسباط. تو وہ 12 راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے. اور یہ جیسے ہی اس میں گئے پار ہو گئے، پار ہونے کے قریب تھے، اتنے میں فرعون کی فوج پہنچی پیچھے سے. دیکھا بہترین راستے بنے ہوئے ہیں، سوچا کہ ہم بھی اب اسی میں بس غصے میں تھے، کود پڑے اسی میں. اور جب پوری فوج کے اندر آ گئی بس اس کا سمندر مل گیا، اسی میں غرق ہو گئے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ حَتَّى دَخَلْتُمُوهُ هَارِبِينَ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرِّ، تو ڈوبنے سے ہم نے تمہیں بچایا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی قومہ مَعَهُ، اور ہم نے آل فرعون کو، یہ مطلب یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ اس کی قوم کو بھی ہم نے اس میں ڈبو دیا. یہاں اعلیٰ فرعون کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں قومہ مَعَهُ، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہاں پر اختصار ہے بات، یعنی اغرقنا فرعون وآلہ، یہ ہے فرعون کے ساتھ ساتھ اس کی قوم کو بھی ہم نے ڈبو دیا. وانتم تنظرون، جب کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے، یا تم تنظرون جملہ حالیہ ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے انہیں ڈبو دیا. تنظرون کے بعد میں بڑھا رہے الى انتباہ البحر علیکم، اشارہ کیا کہ نظرہ کا صلہ الہ آتا ہے، یعنی اس کا جو مفعول به بالواسطہ ہوتا ہے وہ الہ کے ذریعے عموماً ہوتا ہے. تو اب وہ یہاں محذوف ہے. تو مطلب یہ ہوا جب کہ تم دریا اور سمندر کے ان پر بند ہو جانے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا، یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. اس میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں،
بہت کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بہت سے ہمارے مقاصد ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تم ٹور پہ آؤ اور 40 رات وہیں پر 40 شب و روز وہیں پر ٹھہرو، چلا کرو۔ صوفیہ نے جو چلا لیا ہے وہ یہیں سے لیا، ساری مخلوق سے علیحدہ ہو کر کے اور صرف اللہ اللہ میں لگنا، چلا اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی وہی نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ نے یہ 40 دن غار حرا میں گزارے، اس کی خاص تاثیر ہے 40 کی عدد کی۔ تو یہاں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ ادھر گئے تاکہ وہاں پہنچ کر کے اللہ کا قرب خاص حاصل کریں اور توریت بھی ملے۔ اور یہاں کیا ہے، حضرت اپنے بڑے بھائی کو یہاں پر انہوں نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا کہ بنی اسرائیل کی وہ قیادت و رہنمائی کریں گے۔ اس میں سے ایک بدماش تھا سامری جادوگر، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ تو اس نے اس زمانے میں کیا کیا کہ وہ جو باہر پہنچے تو دیکھا خود بت پرست لوگ اپنا پوجا کر رہے ہیں اپنے بتوں کو۔ تو یہ بنی اسرائیل میں بہت بدماش تھا، اب بھی بدماش ہوتے ہیں، ان کی بدماشی سے کچھ دنیا میں ساری بدماشی یہودیوں وہ بہت بدماش تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ہارون سے ایسا ہے کہ تم لوگوں نے سب ختم کر دیا، دیکھو سب کیسے کیسے خوبصورت بتوں کی پوجا کریں، ہم بھی کریں گے۔ اتنے میں سامری نے کہا کہ ارے رکو، بس اس نے کیا کیا کہ سارے لوگوں سے کہا جس کے پاس کچھ عورتوں کے پاس زیور وغیرہ ہے سب لاؤ اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے اس کے بعد اس نے جو ہے اس کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد اس سے بچڑے کی صورت بنا دی، اور تھا ماہر آدمی، بچڑے کی صورت بنا دی اس طریقے سے کہ اندر سے کھوکھلا تھا۔ اور چونکہ یہ سامری وہ تھا جو تھا ولد الزنا، اس کی ماں اس کو پہاڑ پہ چھوڑ آئی تھی، مگر اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو اس کا محافظ بنایا، تو جبریل اس کی محافظت کرتے تھے وہاں، یہاں تک کہ دھیرے 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 پرورش پایا، بڑا ہوا۔ تو وقت جبریل کے گھوڑے کی آواز اور گھوڑے کی جو ٹاپ ہے اس کی آواز کو وہ جانتا تھا۔ تو جب وہ حضرت جبریل آتے تھے تو یہ دیکھتا تھا کہ جہاں ان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں ویرانے میں بھی سبزہ اگاتا ہے۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب اس کے اندر تاثیر ہے، تو وہ مٹی اس نے اپنے پاس کچھ رکھ لی تھی۔ اب یہاں کیا جب بچڑا بنایا تو اس بچڑے میں اس نے مٹی ڈال دی اور ساتھ مٹی ڈال دی اور اس ہوا چلی تو بچڑے میں جیسے ایک طرح کی حرکت پیدا ہوئی، جیسے بچڑا بولتا ہے اس طرح کی آواز آنے لگی۔ کہا دیکھو تم لوگ ادھر ادھر کیا جا رہے ہو، اسی کی پوجا کرو، یہی تمہارا کام ہے۔ تو ثم اتخذتم العجل، اچھا اس سے پہلے رہ گیا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، نُعْطِيهِ عِنْدَ الْقِضَاءِ التَّوْرَاةَ، کہ 40 راتیں مکمل ہونے پر ہم انہیں توریت دیں گے تاکہ تم لوگ توریت پر عمل کرو، اپنے احکام اس کتاب میں ہم دیں گے۔ یہاں وعدنا میں کہتے ہیں بے الفن و دونیہا، دونا کا معنی یہاں غیرہ ہے، یعنی بے الفن و بے غیرہ۔ یہاں دو قراءتیں ہیں، دونوں قراءتیں متواترہ ہیں۔ تو یہ الف کے ساتھ جو قراءت ہے، یہ وہ الف کے ساتھ یہ قراءت یہ اکثر کی جمہور کی، اور بغیر الف کے قراءت یہ ابو عمرو کی ہے، قاضی ابو عمرو، سمجھے؟ تو بے الفن بس دونیہا کا مطلب کیا ہوا؟ الف کے ساتھ یعنی واعدنا، باب مخالف سے پہلے معنی، اور بغیر الف کے یعنی وعدنا، وعدہ یعید سے ایک ساتھ تقریر کر کے آئے تھے اور جلالین پڑھا رہے تھے، بہت بڑے مولانا تھے،
تقریر کر کے آئے تھے کمار تھا علی کا باتیں لیکن مدونیہ 1000 یا اس سے کم 1000 یا اس سے کم میرا منامی میں تھے. زمینی باتیں کہاں کریں گے, آسمانی باتیں کریں گے. سب چیز آسمانی کر گئے جو زمینی مخلوق سمجھ نہیں پائے گا. پڑھا انہوں نے الف کو ال اور گنا یہاں غیرہ کے معنی میں ہے تو اس کو عقل کے معنی میں لیا کیونکہ گنا مختلف معنی میں آتا ہے. کہتا اور عقلہ کے معنی میں لیا. چلے صاحب پہلے کو لطیفہ ثم اتخذتم العجل من بعده اور پھر تم لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو بنا لیا. تم لوگوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو, بچڑے کو سامری نے بنایا. یہ ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري الها. یہ العجل اتخذتم کا مفعول به اول ہے اور مفعول به الہ ثانی الہن محذوف ہے, جس کو یہاں الہن کہہ کے نکالا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ پھر تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا. اور یہ چیز کی تفسیر کیا کر رہے ہیں الذی صاغہ لکم. بچڑے کا اثر ہونے لگا کیا اشارہ یہ کیا کہ الف میں الف لام عہد خارجی کا ہے. اس سے مراد خاص بچڑا ہے جس کو سامری نے تمہارے لیے ڈھالا تھا اور بنایا. صاغہ یہ صوبوں کا معنی ہوتا ہے ڈھالنا, زیور ڈھالنا اور بنانا. اسی صائغ کہتے ہیں سونار کو, زیور ڈھالتا اور بناتا ہے. من بعدہ اے بعد ذہابہ الی میعادنا, پھر تم نے سامری کے بنائے ہوئے ڈھالے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس کے بعد یعنی موسیٰ کے ہمارے مقرر کردہ میعاد پر جانے کے بعد. بادی میں حاضری کا مرجع بتایا ہے, بادی ہے بادر ذہابی. اس میں دو باتوں کی جانب اشارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع موسیٰ ہے, اور دوسری یہ ہے کہ مضاف یہاں محذوف ہے اور وہ ہے ذہاب. وانتم ظالمون یعنی وانتم ظالمون باتخاذہ, کچھ بچڑے کو معبود بنا کر تم ظلم کرنے والے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے, کسی کو وہ مقام دے دینا جو اس کا مقام نہیں ہے, یہ ظلم ہے. تو اب بتائیے معبودیت کا مقام تو یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے. کسی غیر خدا کو, کسی مخلوق کو معبود کا مقام دے دیا جائے تو یہ ظلم ہی نہ ہے. انتم ظالمون باتخاذہ لوضعکم العبادۃ فی غیر محلہ, اس سے ظلم کے معنی کی جانب اشارہ کیا, کیونکہ تم لوگوں نے عبادت کو بے محل رکھ دیا, اس مقام میں رکھ دیا تھا جو اس کا مقام نہیں ہے. ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا. عفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹا دینا. عفونا عنکم یعنی محونا ذنوبکم, پھر ہم نے تمہارے گناہ مٹا دیے. من بعد ذالک, اس کے بعد, ذالکہ کے بعد الاتخاذ نکال کر اس کے مشار الیہ کو بتایا ہے کہ ذالکہ کا مشار الیہ وہ اتخاذ ہے جس پر اتخذتم العجل دلالت کر رہا ہے. اتخذتم العجل میں فعل کی دلالت اپنے مصدر پہ ہے نا, فعل کی مصدر اپنے دلالت پر اپنے مصدر پر دلالت تضمنی ہوتی ہے, کیونکہ فعل کا جو معنی حقیقی ہے, معنی موضوع لہو ہے, وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. 3 چیزوں کا, وہ کون کون؟ ایک تو حدث یعنی معنی مصدری, اور دوسرے اقتران بالزمان, زمانے کے ساتھ ملنا,
اور تیسرے نسبت الی فاعل ما، کسی فاعل کی جانب نسبت. ان تین چیزوں کا مجموعہ یہ فعل کا معنی مطابقی اور معنی موصول ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب فعل کا پورا معنی یہ ہوا تو جو معنی مصدری ہے وہ اس کے معنی مطابقی کا ایک جز تو ہوا. ہاں تو اتخذتم کی دلالت جو اتخاذ مصدر پہ ہوئی یہ دلالت تضمنی ہی تو ہوئی. جز پہ دلالت کیا ہوتی ہے؟ دلالت تضمنی ہوئی. لعلکم تشکرون نعمتنا علیکم، تاکہ تم اس امید پر کہ تم اپنے اوپر ہمارے احسان کا شکر ادا کرو. یہ تشکرون کے بعد یہ بڑھا کے بتایا ہے کہ مقبول بھی محضور. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی اور الفرقان دی. الکتاب تورات، اشارہ کیا کیا؟ الف لام ہے خارجی کا ہے، اس سے بڑا خاص کتاب ہے یعنی توریت. والفرقان، اور فرقان دیا، اس کو کہتے ہیں عطف و تفسیری. یہ یہاں عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری وہ عطف کہلاتا ہے کہ جس میں معطوف علیہ کی تفسیر کرے. ہاں جیسے آپ بولتے ہیں ظلم و زیادتی، عدل و انصاف، یہاں عطف کیسا ہے؟ عطف تفسیری ہے، بعد والا پہلے والے کی تفسیر ہے نا. الکتاب الفرقان، یعنی وہ کتاب جو فرقان ہے. فرقان کا کیا مطلب؟ الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، یعنی حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان سب کو امتیاز کرنے والی. فرقان دراصل یہ تو ہے مصدر، لیکن فارق کے معنی میں ہے بطور مجاز مرسل. لعلکم تهتدون به من الضلال، اس کے ذریعے تو گمراہی سے ہدایت پاتا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بہرحال حضرت موسیٰ نے وہاں سے آئے کوہ طور سے توریت لے کر آئے تو دیکھا کہ یہ سب بنو اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. بہت ناراض. حضرت موسیٰ کا جلال تو مشہور ہے. ہاں بہت جلال میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کی، انہوں نے یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں توریت جو لے کے آئے تو اس کو ایک طرف رکھ دیا اور غصے میں اپنے بڑے بھائی کی داڑھی کھینچ لے. اتنا غصے جلال، کیونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ صرف موحد نہیں ہوتا، سید الموحدین ہوتا. جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کر کے ان کو توحید پرست بنایا تھا اور تھوڑے دن میں ہماری ساری محنت مٹی میں مل گئی، اس کا جلال میں آنا اور غایت جلال میں آنا یہ بالکل قرین قیاس ہے. اس سے جلال میں آئے. اور اس کے بعد پھر بہرحال کیا ہوا، حضرت ہارون نے اپنی مجبوری بیان کی کہ میں نے سمجھایا بجھایا مگر یہ سب نہیں مانے اور سامری کے کہنے بہکاوے میں آ گئے. تو پھر حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں اس کے بارے میں عریضہ پیش کیا. تو وہاں سے یہ ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا جرم کیا ہے انہوں نے کہ اب اس کا کفارہ بھگتنا ہوگا. اور کفارہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے. جتنوں نے بچڑوں کی پوجا کی ہے سب مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے. جو بچے ہیں وہ ان کو قتل کریں گے. یعنی جنہوں نے بچڑوں کی پوجا نہیں کی وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے بچڑوں کی پوجا کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہاں الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ نکال کر اشارہ کیا کہ قومہی میں جو اضافت ہے یہ بھی برائے عہد خارجی ہے. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جس طرح الف لام کبھی جنس کے لیے آتا ہے، کبھی استغراق کے لیے، کبھی عہد خارجی کے لیے، کبھی عہد ذہنی کے لیے، ایسے ہی اضافت بھی ان معانی کے لیے آتی ہے. قومی کو یہاں مطلق نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ حضرت موسیٰ کی پوری قوم کے ساتھ نہیں آئے.
سب نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، ایک بڑی تعداد نے کی تھی، اور بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس سے جو علیحدہ رہے۔ تو یہاں قومیت سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یہ اضافت بنایا جاتا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کی ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، پوجا کی تھی، ان سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، الہا نکالا مفسر نے یہ بتانے کے لیے کہ اتخاذ متعدی وضع مفعول ہے، مفعول بھی اول تو یہاں مذکور ہے لیکن مفعول بھی ثانی الہا محذوف ہے۔ کہا کہ اے میری قوم، یقیناً تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم خالقکم، بارے کے بعد خالق نکال کر بارے کے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے معنی لغوی کیا ہیں؟ خالق، بارہ بمعنی خلق، تو بارئ بمعنی خالق۔ تو تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کسی بات سے ہوتی ہے نا، کسی گناہ سے، من عبادتی ہی، بچڑے کی پوجا سے، بچڑے کی جو پوجا تم نے کی ہے اس بچڑے کی پوجا سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، توبہ کرو، یہ اجمال ہے۔ اس کے بعد فاقتلوا، یہ اسی اجمال کی تفسیر ہے، یا جو کہہ لیجیے کہ فتوبوا الی بارئکم، اس میں ابہام ہے، فاقتلوا میں فاعل تفسیر لا کر اسی ابہام کی اب تفسیر کی جا رہی ہے۔ توبہ کی کیا صورت ہے؟ اقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اسے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ خود اپنے کو مار لو، خودکشی کرو، حالانکہ یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو تم میں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے، جو مجرم نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کو قتل کریں کہ جو اس جرم میں مبتلا تھے۔ اے لیقتل البریء منکم المجرم، یعنی تم میں سے جو بے قصور اور بے گناہ ہے وہ مجرم کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں بہتر ہے۔ ذالکم کے بعد القتل نکال کر اشارہ کیا، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ قتل ہے، جس پر اقتلوا دلالت کر رہا ہے، وہی دلالت تضمنی۔ فتاب علیکم، فتاب علیکم سے پہلے نکالا فوفقکم لفعل ذلک وارسل علیکم سحابۃ سودا، تو یہ فوفقکم نکال کر اشارہ کیا کہ بعد میں جو فتاب علیکم آ رہا ہے اس کا عطف اقتلوا پہ نہیں ہے، اس پہ اقتلوا پہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تابع علیکم خبر ہے، خبر کا عطف جملہ خبریہ کا عطف عشائیہ پہ نہیں ہوگا۔ بتائیں کہ یہاں معطوف علیہ محذوف ہے، وہ ہے فوفقکم، تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں بہتر ہے، تو اس نے تمہیں اس کے کرنے کی توفیق دی۔ اس کے کرنے کی؟ توبہ، اور توبہ کی جو صورت بتائی ہے کہ قتل والی صورت، اس کے کرنے کی توفیق۔ اب صاحب جب قتل کرنے کا معاملہ آیا لوگوں نے، تو اب یہ ہے کہ اس میں قتل ہونے والا کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا گھر کا کوئی اور فرد، باقی بہت مشکل تھا۔ تو ان لوگوں نے مل کر پھر حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ ان لوگوں کو بس کی بات نہیں، بہت مشکل، آپ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو اللہ نے ایک بادل بھیجا، بادل کی شکل میں، تو وہ اس طرح کا ہے کہ وہ قاتل و مقتول کے درمیان اس طرح حائل ہو جاتا تھا کہ مقتولوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے دروازے پر حبوا باندھ کر بیٹھ جائیں، یا اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر یہ اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ انہوں نے اس
بچڑے کی پوجا کی مجرم نے. تو جو لوگ مجرم نہیں تھے وہ آتے اور ان کو قتل کرتے. ان کا چہرہ نظر نہیں آتا. اب تھوڑا سا قتل کرنا آسان ہو گیا. یہاں تک کہ ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک 70,000 بنی اسرائیل قتل. اور پشتوں کو پشتے لگے ہر طرف لاشیں ہی لاشیں. پریشان ہو گئے بنی اسرائیل. تو پھر حضرت موسیٰ سے عرض کیا. حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ بار الہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی, کوئی بنی اسرائیل میں باقی نہ رہے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر رحم فرمایا. کہا اچھا ٹھیک ہے بند کرو. چلیے صاحب ووفقکم لفعل ذلک, تو اللہ نے تمہیں اس کے کرنے کی توفیق دی. وارسل علیکم سحابۃ سوداء لئلا یبصر بعضکم بعضا فیرحمکم, اور تمہارے اوپر سیاہ رنگ کا ایک بادل بھیجا تاکہ ایک دوسرے کو تم میں سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے, تاکہ اس پر رحم نہ کرے, دیکھ کر اس پر رحم نہ کرے. حتی قتل منکم نحو 70,000, اور یہاں تک کہ تقریباً 70,000 تم میں سے قتل ہوئے. نیچے آپ کے محشی نے لکھا ہے فی یوم واحد, یعنی ایک ہی دن میں 70,000 کے قریب بنی اسرائیل قتل ہوئے. فتاب علیکم قبل توبتکم, اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. آج کا نمبر 6 میں دیکھیے نحو 70,000 ہے کہ تقریباً ایک دن میں 70,000 قتل ہوئے. حتیٰ دعا موسیٰ و ہارون, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ و ہارون نے بارگاہ الہی میں دعا کی. فقال یا ربی ہلکت بنو اسرائیل البقیۃ البقیہ, اے میرے پروردگار بنو اسرائیل تو ہلاک ہونے کو ہیں. البقیۃ, یہ جو بچے ہیں ان پر رحم فرما, یعنی ارحم البقیۃ, ارحم البقیہ, بچے ہیں بچے کچے ان پر رحم فرما. فانکشفت السحابہ, تو بادل بہرحال چھٹ گیا. ونزلت التوبہ, اور اب توبہ قبول نازل ہوا. پھر اسی کو بیان کیا فتاب علیکم اے قبل توبہ, تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً وہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, تو تم کو چیخ نے چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, جبکہ تم دیکھ رہے تھے. یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب توبہ ان کی قبول ہونے کی بات آئی تو توبہ تو خیر قبول ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو آپ منتخب کیجیے اور منتخب کر کے ان کو کوہ طور پہ لائیے, اور یہاں یہ مجھ سے معذرت اور توبہ کرے گا. پوری قوم کے نمائندے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا, واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا, اللہ تعالیٰ نے اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی کا انتخاب چنے اور چن کر کے لے گئے کوہ طور پر. بنی اسرائیل عجیب و غریب بڑے بدماش تھے. وہاں جب پہنچے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. ہاں, حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کلام فرما رہا ہے. ان کا ہم لن نؤمن لک یا موسیٰ لن نؤمن لک, تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے حتیٰ نری اللہ جہرۃ, جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا خود نہ دیکھ لیں. تو ان کی اس بدماشی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو یہ عذاب دیا. ایک چنگھاڑ اور چیخ بڑی تیز پیدا ہوئی اور اس کے بعد سب کے سب 70 رومی بن گئے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ عیانا, جہرۃ کا معنی بتا دیا. فأخذتكم الصاعقۃ, یعنی الصیحۃ, صاعقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بجلی اور کڑک, مراد ہے الصیحۃ چنگھاڑ.
فمتم، تو چنگھاڑ نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، فمتم، تو تم سب مر گئے ہیں، وانتم تنظرون ما حل بکم، کہ تم دیکھ رہے تھے اس عذاب کو دیکھ رہے تھے جو عذاب تم پر اترا تھا، ما حل بکم، حل بمعنی نزل، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، بعثناکم یعنی احییناکم، اس کا معنی بتا دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، میں 40 آدمیوں کو قوم سے منتخب کر کے لایا ہوں، تو قوم ایسی بچی ہے تھوڑی بڑی، اس میں جو منتخب لوگ تھے، کریم لوگ تھے، جو سب کو چن لایا ہوں، اب یہ بھی مار دیے گئے تو میں اپنی قوم سے کیا کہوں گا، اے اللہ رحم کر۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی سفارش سے پھر ان کو زندہ کر دیا، اور پھر موقع دیا تھا کہ اللہ کی نعمت پر شکر بجانا ہے، مگر یہ بنی اسرائیل ناشکرے واقعے ہوتے کہاں آسانی سے نعمت پر شکر ادا کرتے۔ ثم بعثناکم نیچے لکھا ہے بشفاعت موسیٰ، ہاں حضرت موسیٰ کی شفاعت پر میں نے تو ہے دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون نعمتنا بذالک، یہ نعمتنا جو بڑھایا ہے اس لیے بتایا ہے کہ تشکرنا یہ متعدی ہے اور اس کا مطلب بھی محسوس ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے ہماری نعمت پر شکر ادا کرو۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ فگن کیا۔ یہ بہرحال وہاں سے صاحب آگے بڑھے تو ان کو حکم ہوا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ تم اب وہاں بیت المقدس کی طرف سفر کرو اور وہاں جا کر کے عبادت کرو اللہ کی بارگاہ۔ اب یہ چلے وہاں سے میدان تیہ میں آ گئے، کہ فلسطین اور شام کے درمیان ایک بڑا لقدق میدان تیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تاہا یقی ہوتا ہے، یہاں کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، تو یہ سراپا ہلاکت تھا یہ میدان، جو گیا اسی میں جل بھن کے بن گیا، تیہ تھا، اور یہ بہرحال چلے صاحب اس میں، اور جانے کے بعد گرمی سخت ہوتی تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے گزارش کی، بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ نے بادل کو ان کے اوپر سایہ پکڑ دیا، دن میں وہ سایہ پکڑ گیا، اسی کو بیان کر رہا اللہ تعالیٰ، تو ذللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ پگن کیا، سائبان بنایا، سترناکم بالسحاب الرقیق من حر الشمس فی التیہ، اسی کا مفہوم بتا دیا ہے کہ ہم نے اس ہلکے بادل کے ذریعے تم کو سورج کی تمازت، سورج کی دھوپ سے ہم نے تمہیں تمہارا پردہ کیا میدان تیہ میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ یہ من و سلوہ کیا ہے صاحب؟ کہتے ہیں ہمت ترنجبین وطیر السمان، وطیر السمان، تو یہ کہہ رہے ہیں من، یہ تو ترنجبین ہے۔ ترنجبین کیا چیز ہے؟ نیچے لکھا ہوا شیء یشبہ العسل الابیض، سفید شہد سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، شیریں نہایت شیریں، بڑی مزیدار، رنگت سفید شہد کی طرح۔ والطیر السمانہ، اور سلوہ یہ طیر، ایک مخصوص قسم کا پرندہ، مخصوص پرندہ کیا ہے؟ سمانہ، بٹیر۔ سمانہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تخفیف المیم والقصر، میم کے تخفیف کے ساتھ، ہاں اچھا، میم کی تخفیف کے بعد یہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس پر کسی صاحب نے بڑا ظلم کیا، میم پہ تشدید لگا دی، وہ لکھ رہے ہیں تخفیف المیم، یہ لگا ہے تشدید، ہاں
پتہ نہیں تخفیف کا معنی ان کی بارگاہ میں تشریف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اڑتے ہیں چلتے ہیں کچھ لوگ دیکھتا ہے. تو میم کی تخفیف اور الف مقصورہ کے سومان، تو مطلب کیا ہے؟ من و سلوا نازل کیا، یعنی وہ شہد کی طریقے سے ایک شیریں ذائقے دار مادہ وہ نازل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کٹیر اس کی تفصیل کر